الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون وقال اللہ سبحانہ وتعالی خالصة لك من دون المؤمنین وقال اللہ سبحانہ وتعالی ورفعنا لك ذکرک صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مولانا عبدالرؤوف صاحب اور انہوں نے برادران اور انہوں نے مدرسے نے اساتذہ اور تسی حضرات جڑے انہوں نے ادارے نے معاونین ہو تمام دوستاں میں دل نہیں عطا گرائیاں تو مبارکباد دینا اور تساں حضرات میں یہ گل ضرور آکساں کہ تسی جڑے لوگ علماء نہ محبت کرنے ہو علماء نہ تعاون کرنے ہو دیندار لوگاں تسی محبت نہیں نگاہ نہ ویکھنے ہو اس نے یہ نتیجہ اور رزلٹ ہے کہ تساں نے لاوے شہر نے اندر کئی مدرسے لیکن انہاں وچوں ان دو مدرسے انوار القرآن و سنہ اور جامعۃ الرشید لاوا بنین اور بنات دونوں نے اندر مولانا عبدالرؤوف صاحب ماشاءاللہ اتنی محنت کرنے پہ کہ انہوں نے محنت نہ تعارف کرانے کی ضرورت نہیں میں کو چونکہ وفاق المدارس کی ذمہ داری بھی ہے اور پورے ضلع چکوال نہ جڑا حفظ نہ نظم ہے اکابر اور بڑے علماء ان جڑا میں تعارف کرانے پہ اس تعارف نے پیچھے بھی ماں اپنے بڑے نہ اعتماد حاصل ہے جس کی وجہ تو اللہ تعالیٰ میں نے کوئی عزت رکھی ہوئی اور انہاں علماء نہ میڈ تے واتے اعتماد ہے کہ انہاں میڈ جے بندے اپنا وڈا بنایا ہوا وڈے انہاں کیا آخنے پیر وڈے نہیں ہونے مرید ہونا بجانے انہاں ماں مریدیں ہی بجایا ہوا اور اللہ تعالیٰ نہ سلامت رکھن اور علماء نے جڑا سڈے علاقے تحصیل ترگنگ لاوا جڑا آپس اتحاد اور اتفاق ہے دعا بھی منگی کرو خاص طور سے جڑے تہجد گزار بزرگ انہاں کے میری درخواست ہے کہ تاکہ ای اتحاد اور اتفاق کی فضا برقرار رہے اس نے یہ نتیجہ کہ ایک مدرسے جو ایک ادارے جو 20 اور 3 بچہ نہ فارغ ہونا آج تو اگر 15-20 سال نے پچھلے لاوے تے لگے ونجو تو ماں بڑا یاد ہے میں جس وقت مفتی الطاف صاحب نہ اتنے آنے ہوں تو ایک مفتی شیر خان صاحب تو علاوہ اور یہ بھی اس وقت بالکل نوے آئے اور بلکہ ان بھی بعد چاہے اس تو پہلے لاوے نے کئی مسجد کوئی عالم نہیں ہونا سارے عام درجے نے یا باہر نے بلائے ہوئے لوگ میں آج بھی اثر تو پہلے والد صاحب کو بیٹھا تھا پوچھنے کرے وینا پہ میں کہا میں لاوے وینا تو انہوں نے میں کو یہ سوال کیتا کہ لاوے نہیں مسجد نہ ہون کے حال ہے اور یہ بھی انہوں لوگوں نے تبلیغی جماعت آنا اللہ انہوں نے قبرہ بزرگاں نور نہ بھر دے کہ انہوں لوگاں ان چیزیں سکھائیاں ماں بڑا یاد ہے اب رنا سی پورے علاقے میں جتھے بھی میں کدیں وہنے ہوں تو کدیں نوی ڈھوکا تو لگنا نہ تو مسجد بڑھنی پہ وہاں نہ کھڑو وائن اس ڈھوکا نہ پہنچ مسیحی نہ پہنچے تھے کہ مسجد کو نہیں جماعت پتہ نہیں تھے آنی کہ نہیں آنی اور اس علاقے فلانی مسیحی جماعت آنی ہے فلانی نہیں آنی تو میں انہوں آج دسا میں کہا لاوے نہیں ہر مسجد الحمدللہ اس وقت مستند علماء اور مدارس بن گئے اور الحمدللہ پورے علاقے میں بہار ہے تو بڑے خوش ہوئے اور حیران بھی ہوئے کہ بڑی گل ہے میں بات اڈے والی مسیحی نے دسیا نے تو ماں آخر لگے تھے پہلے فلانا امام ہے فلانا امام ہے میں مولانا نے دسیا کہ مولانا عبدالرؤوف صاحب اور بڑا انہیں ادارہ بنایا ہوا تو ای جتنی محنت علماء نہیں تو ای تسا حضرات نے انہوں نے تعاون ہے اور ان تسا نہیں اس امانت جڑی تسی انہوں نے حوالے کرنے ہو ان اسے الحمدللہ خیانت نہیں کرنے اور ان اس محنت را پھل ہر سال تسا تک کہنے کہ تسا نہیں امانت اور تسا نہیں دتیاں ہوئیاں صدقہ خیرات زکات عشر الحمدللہ اسا جائی تلایا اتنے بچے اور اتنی بچیاں تو میں تسا گل ہی پہ آکھنے ہوں کہ وفاق المدارس نے زیر اہتمام جڑے بچیاں اور بچے مدرسے امتحان دے رہے ہیں قرآن نا اس امتحان بھی جامعۃ الرشید نا ایک نمایاں نام ہے
یعنی ایک اس دفعہ بھی پوری تلاوے سب تو زیادہ بچے مولانا عبدالرؤف صاحب نے جنہیں امتحان دیتا انہیں ہوں بچیاں تو اللہ تعالیٰ یہ ساری دین کی محنت اپنی بارگاہ قبول فرمائے اور اسا حضرات انہیں ہوں موت تک اپنے دین واسطے اپنی رضا نال اسا عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. پورے ملک کے جتنے مدارے سن اللہ تعالیٰ انہوں نے حفاظت فرمائے. آج نہیں محفل اور آج نہیں پروگرام میں اور تسی اسی سارے مصر نے آمنے والے معزز مہمان انہوں نے قرآن مجید سننے واسطے تھے آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید نازل بھی عرب نے سرزمین تھے کیتا اور پڑھنے نہ ڈھنگ بھی میں نے رب تو نہ ہی دیتا. ہاں جی انہوں نے جٹ تے عام بندے بھی قرآن پڑھنے نا تو بندہ نا سبحان اللہ کیا پڑھنے نا انداز ہے اور کیا طریقہ پڑھنے نا جماعتہ ویسے نہ عرب ہونے تے اگر کہیں عرب نماز پڑھاونی پہ ونجا تو انہوں نے کہیں عام جے بندے بھی جس وقت ان گفتگو کرنے تو عربی سمجھ ہی نہیں آنی لیکن مسلح تے کھلار جاؤ تو الحمدللہ اے جا قرآن پڑھنے کہ ان پڑھا نہیں بھی پچھو اکھیں جو حجو بمن لگ پڑھنے. یہ قرآن نہ بھی اعجاز ہے اور اللہ تعالیٰ اس قرآن شان بھی عطا کی تھی. میں گل آخنا ہونا کہ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت یہ عزت اور اعزاز دیتا اور یہ شرف اور شرافت عطا کی تھی کہ اس امت اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تے قرآن مجید نازل ہویا تو اس قرآن جیسی کوئی کتاب نہیں. اس قرآن تو زیادہ عظمت آڑی اہمیت آڑی 104 کتاباں اور بعض علماء لکھا 315 کتاباں آسمان تو اتریاں انہاں 315 ہوون یا 104 ہوون جی کتاب قرآن مجید ہے اے جی کتاب اللہ آسمان تو نازل نہیں کی تھی اور جتنیاں نازل ہویاں ان ساریاں کتاباں ای واحد کتاب ہے جیسا اسی کتاب بھی آکھنے ہیں لیکن در حقیقت ہی میرے رب نہ کلام ہے اور کلام آہرین جیسا مجھے چو پڑھے ونجے اور حدیث چانا کہ اس قرآن مجید میرے رب اپنی زبان چو خود ادا کیتا اس نہ ایک لفظ میرے اللہ تعالیٰ نے زبان مبارک چو اور جکن بھی اللہ تعالیٰ نے شان ہے اس شان نے مطابق سب تو پہلے اس قرآن نے میرے رب آپ تلاوت کی اور دنیا نے کوئی کتاب نہیں ان بھی اندھیرا بن گیا سبحان اللہ تو سکڑ آنکھ نہیں لیکن کوئی گل سمجھ آوے تو ذرا ثبوت دیو. گرمی توے پر میں نال اوپر نہ بھی پا تسی خالی سننے پے ہو. قرآن اللہ نہیں کلام ہے ایسا اللہ تعالیٰ اپنی زبان مبارک چو خود تلاوت کیتا. اور اگلی گل بھی سنو علامہ سیوطی بڑی عجیب گل لکھی علماء بیٹھے نے نہ بھی مزہ آسی. علامہ سیوطی فرمانے لا یقرأ فی الجنت الا کتابہ کہ جنت جوینے تو بعد بھی کائنات نہیں کئی کتاب نہیں تلاوت نہ ہو سی قرآن نہیں تلاوت جنت بھی ہو سی. اللہ تعالیٰ یہ عزت بھی اس کتاب عطا کی تھی کہ قرآن مجید نہیں ان مجلس جڑی آج مولی عبدالرؤف صاحب تو سلاوے والے واسطے اور اس واسطے مجلس سجائی ان مجلس قیامت والے دن قرآن مجید نہیں تلاوت واسطے لگ سن اور تلاوت بھی کور کرے سن. سبحان اللہ. میدان مزید جمعہ والا دن ہے اللہ تعالیٰ تمام جنتیاں ہوتے جمع کرے سن اور جمع کرنے تو بعد اللہ تعالیٰ انہوں کو پوچھن کہ میرے بندے کو کوئی نعمت رہ گئی ہوئے کوئی مزید شاید تو سا چاہی نہیں ہوئے تو سارے جنتی آسن یا اللہ کوئی شاید نہیں چاہی نہیں تو سا کوئی شاید چھوڑی نہیں جیڑی آسان نہ دیتی ہوئے ساریاں نعمتیں دے دیتیاں. اللہ تعالیٰ فرمائے سن اجے کچھ نعمتیں رانیاں. اللہ تعالیٰ حضرت داؤد علیہ السلام بلائے سن اور بلا کے فرمائے سن داؤد اکھیاں والیاں نعمتاں تے کھاونے پیونے والیاں نعمتاں انہاں سارے ویکھ گدیاں ذرا انہاں کنا نہ جنہاں اپنے کنا دنیا تے گاونا کولو اور خدا دی نافرمانی کولو اللہ دی بغاوت کولو اپنے آپ روک کے رکھا انہوں نے کنا ذرا کوئی شاید سنا. حضرت داؤد علیہ السلام نے بڑی خوبصورت آواز آئی. اللہ قرآن فرمانے پہن کہ جس وقت اپنی کتاب دی تلاوت کرنے تو پرندے بھی رک وینے اور پہاڑوں وچوں بھی سبحان اللہ نی آواز آنی پہاڑاں چو آنیاں تو سجو نہ آسن پہاڑاں چو بھی آواز آنی کہ جس وقت حضرت داؤد زبور نہیں تلاوت کرنے تو یو سبحنا والطیرہ پرندے بھی اور پہاڑ بھی انہاں نال تسبیحاں بیان پہ کرنے انہوں نے مجھے چو بھی نکلنا سبحان اللہ. یعنی کیا انداز اور کیا آواز ہے کیا شان ہے جڑی شان اللہ حضرت داؤد علیہ السلام عطا کی تھی. حضرت داؤد تلاوت کرے سن. حضرت داؤد نے تلاوت تو بعد اللہ تعالیٰ فرمائے سن جنتیاں کہ کوئی ڈھڈ بھریا نے
دل و دماغ تازہ ہوئے نے راضی ہو انہاں سن یا اللہ اسی تے پہلے بھی راضی آیا کہ ہن تو اساں ڈبل راضی کر دیتا اللہ فرمایا سن اس تو بھی وڈی نعمت نہ دیونے جڑی یا اللہ اس تو پیچھے کیڑی نعمت رہ گئی اس تو خوبصورت آواز بھی کوئی اے جی اوے جڑی تونے خزانے وچ اجے بچی پئی اللہ فرمایا سن اقرا یا محمد اے آمنہ نے لال انہاں تو بغیر ویکھے ایمان آندا ہے انہاں بن ویکھے توڑیاں تعریفاں کیتیاں ہیں انہاں بن ویکھے توڑی ختم نبوت نے پرچم چایا ہے انہاں بغیر تساں ویکھے تسانی عزت اور ناموس واسطے اپنی اولاداں بھی قربان کر دتیاں ہیں میں نے سنیا انہاں توڑا حسن و جمال ویکھے نہیں لیکن توڑے حسن و جمال تے انہاں نے اتنا ایمان ہے کہ اپنی اولاد نالوں بھی زیادہ انہاں پیار اور محبت توڑے نال ہے اگر تسانی ذات دی گل آونیا تو اس واسطے ان ساری کائنات کنڈی پیچھے سڑ دینے اور اسے شک بھی کوئی نہیں میں نے دوستو اور لاوے آڑے ہو اللہ تعالیٰ میرے نبی تو سونا اس کائنات نہ کہیں بڑھایا نہ کوئی سونا بن سکنا ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ اپنی جمع الوسائل کتاب ایک بڑی عجیب گل لکھی ان فرمانے خالی نبی نہیں مننا اپنے نبیاں خالی رسول نہیں مننا اپنے نبیاں خالی آخری نبی نہیں مننا بلکہ حضور نے ایمان نے آننے کی گل آوے تو حضور تے ایمان نہیں آننا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ساری کائنات نالوں سونا بھی مننا اگر کوئی نبی رسول بھی مننے نبی بھی مننے امام کے نام مجاہدین بھی مننے اور خاتم المعصومین بھی مننے خاتم النبیین بھی مننے لیکن آکے کہ یوسف علیہ السلام بہت سونے ہیں فلانے کو بڑا حسن و جمال ہے مولا علی قاری فرمانے اس نے ایمان مکمل نہیں حضور نے متعلق جتھے نبوت اور رسالت مننا ضروری اتھے ای مننا بھی ضروری کہ اس کائنات میرے نبی تو سونا بھی کوئی نہیں ہاں جی ای امت اپنے نبی واسطے اتنی حساس ہے اسی جڑی تساں منت کرینے کہ ختم نبوت دی گل چلانے رہو ختم نبوت واسطے کھڑونے رہو میں تساں ہاتھ بن کے شکریہ بھی ادا کرنا کہ جس محبت اور جس عقیدت تسی پچھڑاندنی کانفرنس سے شریک ہونے ہو میں نے کوئی الفاظ نہیں اور میں تساں کوئی بدلہ بھی دے نہ سکنا لیکن انشاءاللہ وہ بدلہ دے سی جس نے ذات واسطے تسی بہنے ہو یہ بدلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیامت ہے جھڑے اپنا دامن پھیلا کے انشاءاللہ دے سن خدا کو دعا ہے کہ اللہ اساں قیامت ہے جھڑے حضور نے کملی تھلے جگہ نصیب کر دے انہوں نے قرب جگہ نصیب کر دے انہوں نے ہتھوں اساں جامع کوثر نہیں نعمت نصیب کر دے تو میرے محترم اللہ میرے نبی ہے جو کچھ بھی دیتا ساری کائنات نالوں اعلیٰ اور افضل دیتا اس دیاں تمام خوبیاں میں تو اکثر جگہ تے گل آکھنا حضور نہ حسن و جمال تا اپنی جائی تے اللہ جڑیاں خوبصورتیاں دتیاں جڑے کمالات دیتے آج میرا موضوع نہیں کہ میں اس سے تو سنا کرے نہ بھی رانا میں گلا تو سنا تو سنے علاقے نہ اور بار بار اتھے آنا کہ اللہ تعالیٰ میرے نبی ہیں جڑی عزت اور عظمت اور جڑی شان عطا کی تھی معبد میرے نبی نے جڑا حلیہ بیان کیتا علی المرتضی جڑا میرے نبی نے حلیہ بیان کیتا او تا اوی اوے اللہ میرے نبی اپنے رب دی نگاہاں وچ اتنا حساس ہے اتنا محبوب ہے اتنا بلند ہے کہ صحابہ اکرام فرمانے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کان ربعۃ من القوم حضور نہ درمیانہ قد ہے آپ نہ قد نہ چھوٹا ہے نہ لمبا ہے لیکن اگر 1000 بندہ بھی کھڑا ہو گیا تو اللہ میرے نبی نے شان دیتی ہوئی ہے کہ اگر 1000 بندہ بھی کھڑا ہوئے تو اللہ تعالیٰ اس وقت جڑے لوگ تکینے پہن کہ اس مجمع میں حضور بھی امن تو اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1000 بندے تو بھی اونچا کر کے دیکھا جائے اتنی دیر بھی میرا رب یہ گوارا نہیں کرنا کہ کہیں نہ قد بھی میرے نبی نالوں اچھا نظر آئے وہ حسن و جمال کہیں ہو رہی ہیں کہ دے سکنا حضرت اویس کرنی آگئی گل تا 2 گلہ بھی سن گے نو حضرت اویس کرنی حضرت فاروق اعظم نہ ملاقات ہوئی حضرت عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خبر دیتی ہے اور فرمایا اویس جس وقت توڑی عمر اگر توڑی ملاقات ہو ونجے اویس کرنی نار تو ایک تو کم کرنا ایک اپنے واسطے استغفار کراونا اویس کرنی نہیں ہے دعائیں قبول ہونیاں انہوں نے دعائی نہیں قبولیت نہیں خبر میرے نبی دیتی رہنا اور قربان ونجا میں اس پیغمبر تھے جس نے امت اے جے لوگ جنہوں نے قبولیت دعا نہیں خبرہ امام الانبیاء اپنی زبان چو دیتی رہنا
حضور دسی ویلے کہ اسیاں دعائیں قبول ہونیاں نے دعائیں کرے لاوے والے ہو نبی نے اپنے نام محبت بھی تکے اپنی امت نہ تعلق بھی تکے حضرت عمر آکھ سکنے کہ عمر توڑی ملاقات ہوئے تو اپنے واسطے دعا کرائیں اے عمر اپنی اولاد واسطے دعا کرائیں اپنے رشتہ دارہ واسطے دعا کرائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دو گلہ فرمایا عمر اگر توڑی اویس کرنی نہ ملاقات ہو ونجے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کئی بندے نہ اگر نہ گل کرنا نا کہ اگر ہنج ہویا تو علماء لکھا کائنات چی واحد آدمی جس نے مجھے چو اگر بھی نکل ونجے تو میرا رب پورا کر دے علماء بیٹھے اگر نہ مطلب شرط اسا اور آسان کرا مبتدا اگر میرے نبی نے مجھے چو نکل ونجے تو قیامت آ نہیں سکنی جہاں تک اس مبتدا نی خبر نہ آونجے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگ دیون اگر انج ہوئے او انج ہو کے رانا انج ہو نہیں سکنا کہ حضور اگر آکھن تو میرا رب اس اگر پورا نہ کرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تبوک نے میدان بیٹھے ایک صحابی آکھے یا رسول اللہ سارے آ رہے ہیں ابو ذر نہیں آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے تھوڑی دیر تو بعد وہ وقت آیا اس آکھے یا رسول اللہ سارے آ رہے ہیں ابو ذر نہیں آیا وقت آپ خاموش تری واری وقت بندہ ہو رہے آپ کوئی گل نہ فرمائی وہ کچھ اخوامنا چاہنا ہو سی یا میں آپ ابو ذر نے متعلق میں کھڑ کے آخنے آپ کوئی جواب نہیں دیتا تھوڑی دیر تو بعد ایک بندہ آیا اس آکھا حضرت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بندہ آنا پیا بڑے دور تو صرف مٹی کی دھوڑ اٹھنی پئی کوئی پتہ نہیں کو رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مٹی اور دھوڑ نہیں ویکھیا اور ویکھ کے ایک جملہ فرمایا اور یہ جملہ بھی ابو ذر قیامت والے دھڑے اپنے ہاتھ وچ آ کے جنت را وارث بن سی آپ اس مٹی اور گرد و غبار ویکھ کے فرمایا کن ابا ذر جیسا اسی پنجابی چاکھنے ہیں شالا ابو ذر ہوئے حضور تک کے پہ آکھنے شالا اوپر پو تسی ہن بیٹھے تے اوکھے ہو بھائی ای وچ کتھوں آ گیا محفل قرات لیکن قاری آس نے تو قرآن سنا میں نے انہوں نے آونے تو پہلے تو میری گل سن گلو محبت نہ سن گلو میں مصر تو نہ آیا پر اتھوں آیا پر انہوں نے آونے تک تو میرا ٹائم تے پاس کرو نہ اوکھا سوکھا آپ فرمایا شالا ابو ذر ہوئے شالا ابو ذر ہوئے آپ ہو گئی گل آپ تھوڑی دیر تو بعد وقت فرمایا مٹی گرد و غبار انہاں کہا یا رسول اللہ جی بندہ نہیں دیسنا پیا ڈاچی دس پئی کہ اٹھنی آنی پئی اٹھنی تے بندہ کورے کوئی پتہ نہیں آپ وقت ویکھ کے فرمایا کون ابا ذر خدا کرے کہ ابو ذر ہی ہوئے اور وقت تری واری وقت فرمایا جڑ وہ نیڑے آ گئے اور پہچان ہوئی تو صحابہ نعرہ تکبیر بلند کیتا اور نعرہ تکبیر بلند کر کے آکھن لگے میرے سونیا تو سنی ایک مراد تے ایک تمنا میرے رب اور پوری کر دیتی ایتھا ابو ذر ہی ہوئے مولا مناظر حسن گیلانی یہ واقعہ لکھنے تو بعد ایک جملہ لکھنے علماء جملہ دیون لگا ان بالکل کونی اوبر نے پیسے ٹھے جاڑے لیکن یہ جملہ سنو انشاءاللہ تسی اوبر سو حضرت مولانا مناظر حسن گیلانی فرمانے کہ 3 واری پیغمبر نے مجھے چو نکلنا پیا شالا ابو ذر ہوئے اگر یہ ابو ذر نہ بھی ہو گیا ہوں تو اے ابو ذر نہ یہ کوئی اور بھی آنا پہ ہو گیا تو میں نے سنیا تو نے مجھے چو اگر 3 واری نکل ونجے کہ ابو ذر ہوئے تو کوئی اور بھی ہو گیا تو خدا اسا ابو ذر بڑھا کے کرنا ہاں جی وہ ابو ذر ہی بڑھ کے آ گیا اس واسطے کہ جس نے زبان چو نکل گیا اسی زبان چو شالا نکلے کہ او شالا میرا رب پورا نہ کرے ان ہو نہیں سکنا یا رسول اللہ ابو ذر نہ بھی ہو گیا تو تسی آکھو کہ ابو ذر ہووے میرا رب اسا ابو ذر ہی بنایا تو اگر حضور نے مجھے چی گل نکل گئی کہ اگر ہنج ہوئے تو انیا ہونی ہونا آپ فرمایا عمر اگر تونی ملاقات ہوئے ویس کرنی نال تو اس نے مطلب ہے کہ تونی ملاقات ضرور ہو اور واتو ملاقات ہوئی عرفات میدان ہوئی حضرت عمر ڈھونڈنے تو بعد سنجاتے آپ ہی پہچانیا فرمایا میری اگر فراست غلط نہیں اور عمر نی فراست کئی ویڑے بھی غلط نہیں ہونی عمر بڑے غیبہ چو پردے چایا اور اللہ تعالیٰ فاروق اعظم نی زبان چو انہوں نے گلہ کڑوائیاں جڑیاں واقعتاً انبیاء نی زبان چو نکل سکنیاں حضرت ویس کرنی تنہائی میں کئی رکھے نے پیچھے بیٹھے حضرت عمر تو کٹ کے آدھا فرمایا اگر میری
بصیرت غلط نہیں تو یمن تو آمنے والا اویس ہے. اس آکے میں اویس ہی ہوں. فرمایا دے دیا میرے نبی بھی ماں خبر دیتی ہے کہ اگر اویس سے ملاقات ہوئے تو اس کو دعا کرائے. میں تھوڑے کو دعا نہیں درخواست کرے نا. اس آکے حضرت تسی صحابی اور فاروق اعظم اور امیر المومنین میں تو سوا سے کہ دعا کرا. انہوں نے کہا نہیں دعا کرنی تے دعاواں دو کرنی نو لاوے والے ہو. وہ گل میں تو سمجھانا چاہنے ہو کہ اپنے نبی نہ تو سنت میرے جائے گناہگاراں نہ کتنا تعلق ہے. حضرت عمر حضور فرمایا کہ عمر اپنے واسطے اویس کرنی کو دعا کرائیں اور جڑ وچ تھوڑی ملاقات ہوئے تو اس کو میری امت واسطے بھی دعا کروائیں. امت واسطے بھی دعا کروائیں. آپ بھی ساری زندگی امت واسطے دعائیں کرنے گئے. جس نے دعائیں قبول ہونیاں اس کو بھی دعائیں پہ کروانے. اس اویس کرنی. حضرت عمر کو ایک سوال کیتا اور بڑا عجیب سوال کیتا. اس سوال کیتا اس کہ اے عمر تساں حضور ول کر کے تکیا. سبحان اللہ. اویس کرنی بھی تے تکے نہ پیا نا. میرے سامنے وہ بیٹھا جنہ اکھیاں حضور نے زیارت کی تھی بھائی, جنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمال جہاں آرانا مشاہدہ کیتا رہا. وہ جمال اور وہ خوبصورتی جس سے ساری خوبصورتیاں ختمن. اس پوچھا انہاں پوچھا اویس کرنی کہ عمر تساں حضور ول کر کے تکیا. تو حضرت عمر آکھیا الحمدللہ اسا 23 سال ہونا تکیا. دیہڑی بھی ویکھیا تے راتی بھی ویکھیا. خوشاب دور کہ یسرب مقام تھا اس کا, خوشاب وقت کے دیدار عام تھا اس کا. اسا تو اسا راتی بھی ویکھیا, اسا تو اسا دیہڑی بھی ویکھیا, اسا رات دیاں تاریکیاں وچ بھی ویکھن, اسا دن نے اجالے وچ بھی ویکھن, اسا ہنسنے تے مسکرانے بھی ویکھن, مصلی تے بھی ویکھن, اپنے رب نے سامنے سجدے وچ بھی ویکھن, ہاتھ اٹھا کے خدا آگے گڑ گڑا کے منگنے بھی تکن, احد اور بدر نے میدان وچ بھی تکن, اٹھنیاں تے گھوڑیاں تے بہ کے بھی تکن, شہراں وچ بھی ویکھن تے دیہاتاں وچ بھی ویکھن, سفر وچ بھی ویکھن تے حضر وچ بھی ویکھن, انہاں سے کپڑے وچ بھی ویکھیا تے حالت احرام وچ بھی ویکھیا, زلفاں وچ بھی ویکھیا تے حلق کرا کے تے بال منڈا کے بھی ویکھیا, معراج تے وینے بھی ویکھیا تے معراج تو آنے بھی ویکھیا, ہر کیفیت وچ ویکھیا. اویس کرنی بھی بات ایک جملہ آکھیا. اس آکھیا عمر اگر ناراض نہ ہوئے تو میں بھی ایک گل آکھنا تسا حضور او نہیں ویکھیا جیڑا میرے نبی حضور بنایا. کیا مطلب ہے کہ میں حضور نہیں ویکھیا, میں تو 23 سال حضور ویکھیا. اویس کرنی نے گل سنے عاشق عاشق ہونے. حضرت اویس کرنی فرمایا جنہ یوسف ویکھے انہاں انگلیاں کٹا دیتیاں, تسا 23 سال ویکھیا انگلیاں کیوں انہوں نے کٹیاں, اپنے آپ زخمی کیوں انہوں نے کیتا, اپنے آپ تے تلواراں کیوں انہوں نے چلوائیاں, تسا ویکھیا تو وقت برداشت کی کون کیتا. اگر یوسف نہ حسن برداشت نہ ہوئے تو نبی نہ حسن اور ویکھ سکنا. اویس کرنی آکھن لگے فاروق اعظم میرا عقیدہ اور ایمان ہی وے کہ تسا بھی حضور نہیں ویکھیا تے 23 سالاں وچ بھی کہیں بھی نہیں ویکھیا, اس واسطے کہ میرے اللہ میرے نبی نے حسن نے سارے پردے کھولے ہی نہیں. آمنہ لال کیا آیا وہ میرا رب قیامت ہے گھڑے تکے. مولوی درود صاحب بیٹھے کوئی نہیں. ایک گل یاد آ گئی اور آنکھوں تو میں سنا دے میں اپنے موضوع تو ہٹنا میں نا, لیکن حضور تو بہتر کیڑا موضوع ہے. ہاں جی حضور تو بہتر کوئی ذات نہیں, حضور تو بہتر کوئی موضوع نہیں. حضور نے حلیہ اور حضور نے نقش و نگارہ بیان کرنے والے ایک بڑی عجیب گل کی تھی, اور اس سے کوئی شعر قاضی متی اللہ صاحب بھی پڑھنے رانے تو سننے رانے ہو. انہیں شعر وچ بیانا اس رحمت عالم کے قصیدہ کہوں کیسے جو مہر عنایات بھی ہو ابر کرم بھی. ہوں مہربانی کرے ہوں میں پنجابی تو اردو تے آ گیا تے ہوں بھی نہ ابرے تو مار مان لگ سی. سو سننے تو سی ٹھیک پے ہو, اللہ تو سان جزائے خیر دے. ای تو سنا سنو نہیں ماں ابر وینا پیا. اس بڑی عجیب گل کی تھی اور میرے نبی نے گل کی تھی کہ اللہ میرے نبی جیڑا حسن اساں تکوایا وہ حسن کیوے, جڑے انعامات دیتے ان انعامات کیون. وہ پہلا میں تاریخ شروع کا تو کرا, میں اسی گل کے کرا اس رحمت عالم کا قصیدہ کہوں کیسے جو مہر عنایات بھی ہو
ابر کرم بھی ہو، اس کے لیے کیا نظر کروں جس کی ثنا میں سجدے میں الفاظ بھی سطریں بھی قلم بھی۔ میں جنے اسی کے تعریف کرا جیسی تعریف شروع کرن لگو، میں اسی بارگاہ وچ کے نظر پیش کرا جیسی گل شروع کرن بھی لگو تے لفظ بھی سارے تے سطراں بھی تے لکھنے والا قلم بھی سجدے وچ میں لگا۔ آئے آئے لاوے ماں محبت نہ ثبوت دیو، کیا اس کے لیے نظر کروں، کیا اس کے لیے نظر کروں جس کی ثنا میں سجدے میں الفاظ بھی سطریں بھی قلم بھی، چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، آنکھیں ہیں کہ بحرین تقدس کے نگی ہیں، ماتھا ہے کہ وحدت کی تجلی کا ہے ورق، عارض ہے کہ والفجر کی آیت کے امی ہے۔ اس نے جڑے متھا نہیں، وہ متھا میرے رب نی تجلیاں پئیاں پونی، متھے تے رب نی تجلی پونی پئی، اور رخسار جڑے انہاں رخساراں وچ اتنی روشنی کہ خدا جڑی قسم کھادی قرآن مجید والفجر او کئی ہوری فجری دی قسم نہیں، او آمنہ نے لال نے رخسارہ دی قسم۔ ماتھا ہے کہ وحدت کی تجلی کا ہے ورق، عارض ہے کہ والفجر کی آیت کے امی ہے، گیسو ہے کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے، ابرو ہے کہ قوسین شب قدر کھلے۔ امیر شریعت سیدنا اللہ شاہ بخاری فرمانے کہ میرا چل خالی زلفہ چاہ ہلائے تو رات آوے نہیں، تے زلفہ پچھا چاہ چھنڈے تو دن طلوع ہوگا۔ سبحان اللہ، او چہرہ اور او چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، جے منہ تھلے کر کے گل کرے تو بخاری تے مسلم والی حدیثہ بن وینیاں، تے منہ اتے کر کے گل کرے تو قرآن بن وینیاں، ہے جی اتے گل کرے تو قرآن پہ لانا، منہ تھلے کر کے گفتگو کرے تو حدیث پہ بننی۔ کیسو ہے کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے، ابرو ہے کہ قوسین شب قدر کھلے ہیں۔ ایدے بارشاہ تو بات تک کہنے ہو سو آسمان تے کوسو قضا پھیل وینی، او جڑیاں پیگا تے سات رنگیاں پیگا، شاعر پہنا جھلیو ان اتنیاں سونیاں ننے جتنے میڈے نبی نے ابرو سونی۔ ابرو ہے کہ قوسین شب قدر کھلے ہیں۔ ہاں جی ای ابرون جیسا گیسو ہے کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے، ابرو ہے کہ قوسین شب قدر کھلے، سینہ ہے کہ رمز دل ہستی کا خزینہ، پلکے ہے کہ الفاظ رخ لوح و قلم۔ ہاں جی پلکا نہیں، آسمان سے لوح قلم تھے جڑے لفظ لکھے پہن، اللہ تعالیٰ ان لفظ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے تے بکھیر دیتے ہیں۔ ای مدنی آڑا چہرہ نہیں جڑی لوح قلم ہے، ہاں جی لوح محفوظ تے جو کچھ ہے وہ اس چہرے میں پڑھ گنو۔ اللہ تعالیٰ جڑی عزت اور عظمت اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عطا کی تھی، ہاں جی قد ہے کہ نبوت کے خد و خال کا معیار، بازو ہے کہ توحید کی عظمت کے علم ہے، ہاں جی قد ہے کہ نبوت کے خد و خال کا معیار۔ ماشاءاللہ جی سڑے مہمان تشریف گنا، اللہ تعالیٰ انہاں سلامت رکھن، بھرپور استقبال، بھرپور استقبال۔ محمد مصطفیٰ نعرہ بھائی چھکے لو چھکے، نعرہ تکبیر، محمد مصطفیٰ، نعرہ صحابہ، الفاتح قرآن، علماء حق علماء دیوبند، علماء حق علماء دیوبند۔ سڑے انتہائی معزز مہمان تشریف گھنائیں جی، اور انشاءاللہ میں تو سنہ زیادہ ذرا وڈیرا یا دیتا، لیکن میں یہ احساس ہونا کہ جس وقت مہمان آوینجن تو اس تو بعد اساں گلاں خواہ مخواہ لمحہ نہیں کرنا چاہیے۔ میں جیڑی گل تو سنا کرنا پیا، میں موبائل ہوں ہتھے نب گدا انشاءاللہ، اور میں اپنی گل مکا کے تو ساں فارغ کرنا۔ میں اپنے نبی کی تعریف پہ کرنا، ماتھا ہے کہ وحدت کی تجلی کا ورق، عارض ہے کہ والفجر کی آیت کے امی ہیں، گردن ہے کہ بر فرق زمین اوج سریا، لب صورت یاقوت شعاؤں میں دھلے ہیں۔ ہاں جی میرے نبی نے ہوٹ لب صورت یاقوت شعاؤں میں دھلے ہیں، قد ہے کہ نبوت کے خد و خال کا معیار، بازو ہے کہ توحید کی عظمت کے علم ہے، سینہ ہے کہ رمز دل ہستی کا خزینہ، پلکے ہیں کہ الفاظ رخ لوح قلم ہے، باتیں ہیں کہ طوبہ کی چٹکتی ہوئی کلیاں۔ ہاں جی گلہ پہ کرنا ہوئے تین پتہ لگنا پھول پہ جڑنے، تے پھول بھی دنیا نے نہیں جنت نے، باتیں ہیں کہ طوبہ کی چٹکتی ہوئی کلیاں، لے جا ہے کہ یزداں کی زبان بول رہی ہے۔
ہاں جی میرا نبی گل کرنا پوے تو پتہ لگنا میرا رب ابھرنا باتیں ہیں کہ توبہ کی چٹکتی ہوئی کلیاں لے جا ہے کہ یزداں کی زبان بول رہی ہے خطبے ہیں کہ ساون کے امڑتے ہوئے دریا خطبے ہیں کہ ساون کے امڑتے ہوئے دریا قرات ہے کہ اسرار جہاں کھول رہی ہے قرآن پڑھنے تو کائنات نے راز پہ کھلنے کائنات نے راز ہے تو پردہ پہ کھلنا یہ دانت یہ شیراز شبنم کے تراشے یاقوت کی وادی میں دمکتے ہوئے ہیرے چہرے تشبیہ دینا پیا وادی نال یاقوت نی وادی جڑے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت اپنا چہرہ کھلے نے تو اندر داندے ان پتہ لگنے کہ یاقوت نی وادی میں ہیرے پہ چمکنے تے دمکنے یہ دانت یہ شیراز ہے سٹھے جانے متوجہ ہو جی اپنی گلا چھوڑ دو یہ دانت یہ شیراز ہے شبنم کے تراشے یاقوت کی وادی میں دمکتے ہوئے ہیرے شرمندہ تابے لبو دندان پیمبر حرف بسنا خانی وخاما بسری سبحان اللہ اگے سنے ذرا مسکراہٹ تو بعد کے منظر ہونے یہ موج تبسم ہے کہ رنگوں کی دھنک ہے یہ موج تبسم ہے کہ رنگوں کی دھنک ہے یہ عکس متانت ہے کہ ٹھہرا ہوا موسم یہ شکر کے سجدے ہیں کہ آیات کی تنزیل ہائے ہائے یا رسول اللہ بہت لمبا سجدہ کیتا نے ماں ڈر پہ گیا کہ کدیں روح تو نہیں نکل گئی حضرت میں عائشہ فرمانیاں بیان یا رسول اللہ کدیں روح تو نہیں نکل گئی حضور فرمایا نہیں روح نہیں نکلی قرآن نے کچھ آیتاں اتریاں میں اپنے رب نے شکریہ وے سجدہ پہ کرنا شاعر اسی نے طرف اشارہ کر کے بیانا کہ یہ موج تبسم ہے کہ رنگوں کی دھنک ہے یہ عکس متانت ہے کہ ٹھہرا ہوا موسم یہ شکر کے سجدے ہیں کہ آیات کی تنزیل ان سجدے کہ میرے رب نے آیتاں پہ لانیاں یہ شکر کے سجدے ہیں کہ آیات کی تنزیل یہ آنکھ میں آنسو ہے کہ الہام کی رمج ہے یہ آنکھ میں آنسو ہے مٹھے ہو گئے ہو کوئی گل نہیں ہوں ایسا کوئی نہ آنکھنا یہ آنکھ میں آنسو ہے کہ الہام کی رم جم یہ ہاتھ یہ کونین کی تقدیر کے اور آپ ہاں جی اے اللہ میں اس گلے کا ترجمہ نہ کرا تو میں سواد نہیں آنا کہ ہاتھ تو سارے چاہیے وطن پر میں نے سنیا اگر کئی کو ہاتھ امن تو مدینے والے خالی توڑے ہاتھ باقی کیڑے ہاتھ انہوں نے جڑے مسجد نبی دی مصلی تے کھڑے ہون تے حضور ہاتھ لمبا کرن تے وقت پیچھے کر گرن صحابہ پوچھن یا رسول اللہ اج اگاں گئے ہو وقت پیچھے آئے ہو نماز وچ تسی ٹرے کدی نہ ہو اج کیوں ٹرے ہو فرمایا میرے رب ماں جنت تک آئی میرا دل تھیا میں جنت رے گچھا توڑ گنا تے نماز پڑھ کے تساں جنت رے پھل کھوائیں لیکن ماں اپنے بھراؤ سلیمان نی دعا یاد آ گئی رب حب لی ملکن لا ينبغي لآخر من بعدی میں اس تو پیچھے ہٹ گیا قیامت ڈھڑے کدائیں سلیمان نے نہ آکھن کہ ماں حکومت دیتی نے جنہ تے ہواواں تے اور میں نے تو بعد کیڑا جڑا آیا جیسا اتنی حکومت دیتی نے جڑا اس جہان کھڑو کے اگلے جہان نے پھل پہ توڑے نا میں اپنے بھراؤ نے دعائی پیچھے ہٹ گیا اس تو اتھے بات ایک عالم گل لکھی انہاں کہا تسی تو ہٹ گئے ہو اپنے بھراؤ نے احترام پر اپنی امت تا ایک گل سمجھا گئے ہو اساں بھی پتہ لگ گیا کہ دوزخ بھی بڑی وڈی تے دوزخ بھی بڑی ڈوگی پر اساں بھی تک دا سڈے سائیں نے ہاتھ بھی بڑے لمے ہاں جی جس نے اس مسلے تے کھڑو کے قیامت کے جنت جس نے ہاتھ پہنچنے پہن اگر قیامت ڈھڑے اپنے ختم نبوت رہے سپاہیاں واسطے اپنے کلمہ بھرنے والے واسطے اپنی امت واسطے ہاتھ چاہسن تک کے خیال نہیں جی میں رب انہاں ہتھاں مڑے سی اس تو ہاتھ صرف میرے نبی نے وہ اشارے چاہے تے بدل آ ونجن اشارہ چاہے ان وقت گلا کدائیں وقت کرسا شیرانی اشارہ کدائیں وقت صحیح یہ ہاتھ یہ کونین کی تقدیر کے اور آپ میں نے سنا اللہ ان تو سا حد دیتے ہیں یہ خط و خال رخ مصحف و انجیل یہ پاؤں یہ مہتاب کی کرنوں کے معابد یہ نقش قدم بو سکا ہے رف رف و جبریل آئے میں نے سنیا جتھے تسی قدم رکھنے ہو نا انہاں قدماڑیاں جائیاں تے جبریل پوسے دینا جتھو میرا نبی ٹر کے گزر ونجے انہاں جائیاں تے جبریل پوسے دینا کہ اتھو امام الانبیاء گزر گئے یہ پاؤں یہ مہتاب کی کرنوں کے معابد میں نے سنیا جڑے اللہ تو ساں پیر دیتے انہاں پیراں وچ جڑیاں روشنیاں سورج بھی انہاں کولوں روشنیاں گن کے ساری کائنات ونڈے نہ پیا
یہ پاؤں، یہ مہتاب کی کرنوں کے معابد، یہ نقش قدم بوسگاہ رف رفو جبریل. شعر سنے، یہ رفعت دستار ہے یا اوج تخیل. پگا لاوے تسی تے میں بھی بنے نے پہنا میں نے سونے پگ تے تونڈی جس نے ترے آسمان تو بھی ہوتا میں نے. ہاں جی، یہ رفعت دستار ہے یا اوج تخیل، یہ بندے کو با ہے کہ شگفت گل ناہید. ہاں جی، ان جڑے خالی جڑے بٹن لگے پین ان بٹنا تے بھی بٹن نہیں جڑے میں تکو انجے پتہ لگنا پیا کہ کلیاں وچوں پھول پے نکل. یہ سایہ داما ہے کہ پھیلا ہوا بادل. نہیں جڑے بدڑا نہ اتنا سایہ نہیں جتنا میں نے سونا تھوڑے دامن نہ سایہ. یہ سایہ داما ہے کہ پھیلا ہوا بادل. علماء واسطے شعر پڑھنا پیا. یہ سایہ داما ہے کہ پھیلا ہوا بادل، یہ صبح گریباں ہے کہ خمیازہ خورشید. یہ صبح گریباں ہے کہ خمیازہ خورشید. یہ دوش پہ چادر ہے کہ بخشش کی گھٹا ہے. بس میں مکانا ہمارا خیال ہے تسی ہو سکے بیٹھے ہو. یہ دوش پہ چادر ہے کہ بخشش کی گھٹا ہے. میں نے سنیا یہ جڑی موڈے تے چادر رکھی ہوئی ہے، یہ چادر نہیں، یہ جنہ تے آنی پئی انہیں جنتی بنائی میں. ہاں جی، علی تے آ ونجے، حسن تے آ ونجے، حسین تے آ ونجے، ابو بکر اور عمر تے آ ونجے، عثمان تے معاویہ تے آ ونجے. جنہ تے چادر آنی وینی انہیں ہی چادر جنت بنائی وینی. یہ دوش پہ چادر ہے کہ بخشش کی گھٹا ہے. یہ مہر نبوت ہے کہ نقش دل مہتاب. یہ رخسار کی زو ہے کہ نمو صبح ازل کی. یہ رخسار کی زو ہے کہ نمو صبح ازل کی. یہ آنکھوں کی ملاحت ہے کہ روئے شب کمر. رفتار میں افلاک کی گردش کا تصور، کردار میں شامل بنی ہاشم کی انا ہے. رفتار میں ٹرنا پہ ہوئے تھا ان پتہ لگنا پہ آسمان پہ ٹرنے. رفتار میں افلاک کی گردش کا تصور، کردار میں شامل بنی ہاشم کی انا ہے. گفتار میں قرآن کی صداقت کا تیقن. مجھے جڑی گل نکلی وہ اتنی سچی جتنا قرآن سچا. گفتار میں قرآن کی صداقت کا تیقن. معیار میں گردوں کی بلندی کف پا ہے. توڑیاں اونچائیاں اتنی کہ جتیاں سمیت تو 7 آسمان کا راز پہ کرے گا. معیار میں گردوں کی بلندی کف پا ہے. شعر سنے میں ختم کرنے لگا. دنیا کے سلاطین تیرے جاروب کشوں میں، ساری کائنات نے بادشاہ توڑے بوئے تھے بوکر مارنی فضیلت سمجھ لیں. دنیا کے سلاطین تیرے جاروب کشوں میں، عالم کے سکندر تیری چوکھٹ کے بھکاری. عالم کے سکندر تیری چوکھٹ کے بھکاری. سبحان اللہ سبحان اللہ. دنیا نے بادشاہ بھی اتھے آن کے اپنی نوکری اور اپنی فضیلت سمجھیں. گردوں کی بلندی تیری پاپوش کی پستی، جبریل کے شاہ پر تیرے بچوں کی سواری. تو جانے تو ہے اور میں نے سونے توڑے گھر لال جمین تو انہیں لالا نے جھولے جھلانے واسطے بھی جبریل اتو لانا. جبریل کے شاہ پر تیرے بچوں کی سواری. دھرتی کی ذویل عدل تیرے حاشیہ بردار. دھرتی کے ذویل عدل تیرے حاشیہ بردار. دنیا نے بڑے بڑے حکمران توڑے خادم تے نوکر. دھرتی کے ذویل عدل تیرے حاشیہ بردار. بڑے بڑے حکمران تے بادشاہ بھی توڑے دروازے تے نوکری کرنا فضیلت سمجھ رہے. اگلا شعر سنے جڑا ہونا تک نہیں ابھریا، اگر وہ مومن بیٹھا تو ابھر سی. دھرتی کے ذویل عدل تیرے حاشیہ بردار. فردوس کی حوریں تیری بیٹی کی کنیز. ہاں جی، فردوس کی حوریں تیری بیٹی کی کنیز. فردوس کی حورا
کوثر ہو، حوض کوثر، کوثر ہو ارم ہو گلستان ارم ہو، کوثر ہو کہ گلستان ارم ہو کہ وہ طوبہ لگتی ہیں تیرے شہر کی بکھری ہوئی چیزیں. ای جنے حوض کوثر ہے، ای جنت ہے، ای جنت دیاں نعمتاں ان جنے ساریاں مار کے تکساں اسی تے مدینہ تک آئے ساریاں شیاں تک آئے. کوثر ہو گلستان ارم ہو کہ وہ طوبہ لگتی ہے تیرے شہر کی بکھری ہوئی چیزیں. میں گل ختم کر لگا جی. میدان تیرے بو ذر کی حکومت کے مضافات. میں اگر کائنات نظر مارا تو میدان ماں توڑے ابو ذر میں حکومت کے مضافات لگنے. میدان تیرے بو ذر کی حکومت کے مضافات. کوثر تیرے بو بکر و عمر کے بسیرے. کوثر تیرے بو بکر و عمر کے بسیرے. گلزار تیرے مقداد و میسم کے ڈیرے. گلزار کوثر اللہ شیر بول گیا وقت پڑا لگا. صحرا میدان تیرے بو ذر کی حکومت کے مضافات. کوثر تیرے بو بکر و عمر کے بسیرے. صحرا تیری حبشی کی محبت کے مسلح. صحرا تیرے حبشی کی محبت کے مسلح. گلزار تیرے میسم و مقداد کے ڈیرے. آخری شیر تھا جی بہت سارے بس میں آخری پڑھن کے اپنی گل ختم کرنے لگا. آخری گل اور یہی میرے نبی نشان ہے. کوئی کیا بتائے کہ تو اترا تھا کہاں سے. تو تعریف ساری زندگی بھی کوئی کرے نہ رہے. کوئی کیا بتائے کہ تو اترا تھا کہاں سے. کوئی کیا بتائے کہ تیری سرحد ہے کہاں تک. تو کتوں شروع ہونا میرے سونے تے کتوں ختم ہونا. حضرت جابر پوچھا کیڑے جھاڑے نبوت ملی. فرمایا اس جھاڑے نے نبی ہیں جس جھاڑے آدم اجے مٹی تے گارے وچ ہے. کوئی کیا بتائے کیا ذہن میں آئے کہ تو اترا تھا کہاں سے. کیا کوئی بتائے کہ تیری سرحد ہے کہاں تک. پہنچی ہے جہاں پر تیرے نالین کی مٹی. خاکستر جبریل بھی پہنچے نہ وہاں تک. میں نے سونا اس نبی نے کلمہ پڑھنے والے اس نبی نے خوبصورتیاں اس نبی تے جکڑو آپ سونا اس کے بعد میرے رب قرآن بھی سونا لایا. وہ قرآن انہاں بچے نے سینے وچ وہ قرآن انہاں کاریاں نے منہ چ سن سو. اللہ سونے نبی تے سونے قرآن نال پتہ نہیں کتوں گل ٹری ہے تے کدے پہنچ گئی. میں اپنی گفتگو ایتھے ختم پہ کرنا کہ اللہ تعالی اس خوبصورت کلام الہی نال ماں تے تساں جوڑا آخری دم تک. اور ان مولوی بڑے ہوشیار ہونے. پہلے کاری بھی قرآن بڑا سونا پڑھنے لیکن آخری جڑے کاری مصطفیٰ کمال صاحب انہوں نے نام بھی مصطفیٰ کمال ہے تے بھائی جنے نہ پترام نے بھی کمال. اور میں اثراتی سنا اور تسی بھی سن سو انشاءاللہ گواہی دے سو کہ اللہ تعالیٰ میں سا شروع تے آکھا قرآن لتھ بھی انہاں تے عرباں تے قرآن پڑھ بھی انہاں ہی جاتا. ہاں جی ہاں تے خوبصورت قرآن پڑھنا یہ اللہ نے الگ نعمت ہے. حضرت ابو موسیٰ اشعری تلاوت کرے نے میرے نبی خود سنن میں کہ ابو موسیٰ اشعری قرآن پڑھنا پیا. اور حضور فرمایا نے ابو موسیٰ تو اللہ تعالیٰ داؤد علیہ السلام والا گلا دیتا. حضرت عائشہ ایک دن حضور راتی گھر لیٹ آئے. حضرت عائشہ نیواری آئی انہوں نے کہا یا رسول اللہ کٹھے ہو. فرمایا میں قرآن سننا پہ ابو موسیٰ اشعری نے. حضور بات حضرت عائشہ گن کے گئے انہوں بھی وہیں کے قرآن سنا. سالم حضرت مولا ابی حذیفہ بڑا خوبصورت قرآن پڑھنے. حضرت عائشہ راتی وہیں کے قرآن سننی آئی ہیں کہ سالم قرآن پڑھنے پہ. تو بھائی اللہ تعالیٰ قرآن پڑھنے نہ ڈھنگ بھی کئیاں دیتا نا. سیڑے علی بن عبداللہ ایک کاری گزرے انہوں قرآن نے آیت پڑھی اور بار بار پڑھی. وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ. کثرت ایت مڑ کے پڑھنے پہ پرندے اڑ کے آن کے سرے تے بہ رہے. نماز ختم کی تھی تو موڈے تے ہد پرندے بیٹھے جنہوں نے ایت پڑھی ان پرندے آن کے بہ رہے. اللہ تعالیٰ اس امت اے جے کاری پیدا کیتے ہیں. حضرت امام نافع قرآن نے بہت بڑے کاری قرآن پڑھنے. ایک راتی حضور نے خواب زیارت ہوئی. آپ فرمایا نافع تو میرا قرآن پڑھنا نا جڑے پڑھنا یا رسول اللہ یہ من دے ٹکے. حضور فرمایا نافع اپنا منہ رکھ کر. امام نافع منہ آگا کیتا. میرے نبی ہوٹھا تے بوسا دیتا.
او دن اور موت نہ دن امام نافع جس مجلس سے گفتگو کرنے انہوں نے مجلس بانے پوری مجلس کستوری دی خوشبو نہ بھری یعنی اللہ تعالیٰ حضور بہت سا دیتا حضرت حضور نماز پڑھائی فجر نہیں فجر تو بعد آپ فرمایا ابو بکر کے تھے آ گئے ابو بکر آپ فرمایا ابو بکر آج راتی کیڑا عمل کیتے یا رسول اللہ کوئی خاص عمل تو نہیں آپ فرمایا نہیں آج توڑا کوئی خاص عمل ہے کیڑا عمل کیتے یا رسول اللہ آج راتی میں لیٹا بات میں اٹھ کے بیٹھ گیا میں کہ خدا نے قرآن ہی پڑھا ایک رات ہے جی بھی ہونی چاہیے جسے پوری رات میں قرآن پڑھا یا رسول اللہ میں کفتا تو گھن کے فجر تک قرآن پڑھا حضور فرمایا ابو بکر میں جڑوے تہجد واسطے اٹھا تو جبریل میرے کو آئے اور انہاں ماں آکھیا کہ یا رسول اللہ آج ابو بکر قرآن پڑھا اسا فرشتیاں بھی چس آ گئی میں جبریل کفتا تو گھن کے فجری تک ابو بکر نے ہوٹھا تے 100 باری پیار دیتا ہاں جی ہوٹھا تے فرشتے پیار رتے پیڑے ہوٹھا تے نہیں دینے سرخیاں لگے ہوئے ہوٹھا تے فرشتے بوسا نہیں دینے بوسا فرشتے دینے انہاں ہوٹھا تے جنہوں نے مجھے چو قرآن نکل یہ نکو جا کاری بیٹھا میں نال کاری عبدالرشید یہ بھی قرآن پڑھ سی تو ساندہ سیسی قرآن کی کون پڑھی نا اللہ تعالیٰ انہا کاریاں سلامت رکھن ان قرآن نی آواز سلامت ٹکے رون ان علماء سلامت ٹکے رون جڑے سڑیاں اولادہ نے حسینے وچ کتاب منتقل کرنے پہن وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب